بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کی خدمت میں اپنا آنکھوں کے آپریشنز کا ماہانہ کیمپ جو ہر ماہ پہلے عشرے میں منعقد کیا جاتا ہے اس کی رویداد بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آج میں آپ کو 24 مئی 2024 بروز جمعہ کو ہونے والے سفید مورتیے کے مفت آپریشنز کے کیمپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اینزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں میرا جہاں تک نالج ہے کوئی بھی اور این جی او اس طریقے سے بالکل مفت آپریشنز لینس ڈال کے نہیں کر رہی، اور ہماری طرف سے ایک اضافی چیز یہ ہے کہ ہم گاؤں سے لاہور بھی لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد رات کو واپس گاؤں میں ان کے گھر بھی جا کے چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ صبح تقریباً 10 بجے تمام مریضوں کو اکٹھا کیا گیا جن کی ایک فہرست پہلے بن چکی تھی، اور ان کے لیے بس تیار تھی۔ سب لوگ بس میں بیٹھے اور لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر تمام مریضوں کا تفصیلی معائنہ کیا گیا، اور یہ سب کچھ حرمین آئی ہاسپٹل لاہور میں کیا گیا۔ یہ ہاسپٹل والے اور ہماری این جی او تقریباً 5 سال سے اس کام میں مصروف ہیں، اور اس میں خصوصی طور پر میاں عامر صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں اس ہاسپٹل کے، ان کی کاوشیں، ان کی محبتیں اس میں شامل ہیں کہ یہ سب چیزیں بڑی ریگولرلی ہو رہی ہیں، اور ہر ماہ ہمارے یہ آپریشنز ہو رہے ہیں، اور بیحد غریب اور مستحق افراد کو یہ فیسلٹی بالکل مفت مہیا ہو رہی ہے۔ چنانچہ سب لوگوں کا تفصیلی معائنہ ہوا کہ کوئی کمپلیکیشن یا کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں جس کی وجہ سے آپریشن نہیں ہو سکتا، اور یہ سب اطمینان کرنے کے بعد پھر مریضوں کو باری باری آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، اور جہاں ان کے آپریشن ہوئے، اور جس مریض کا آپریشن مکمل ہو جاتا ہے اس کو پھر وارڈ میں لے جا کے لٹا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جب تمام لوگوں کے آپریشن مکمل ہو گئی تو ان سب لوگوں کو کچھ عرصہ انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ جب رات کے وقت دیکھتے ہیں کہ سب لوگ بالکل تسلی بخش حالت میں ہیں تمام مریض، تو پھر ان سب لوگوں کو دوبارہ اسی بس میں جس میں وہ صبح آئے ہیں وہ وہاں کھڑی رہتی ہے، اور اسی خصوصی بس میں ان سب لوگوں کو واپس گاؤں لے جایا جاتا ہے اور ان کے گھروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ 24 تاریخ کو بھی رات کو مکمل ہوا، رات گئے۔ ہم نے ایک نیا سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ ہر جو ہم رویداد بتاتے ہیں اس میں کسی نہ کسی بیماری کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی آگاہی بڑھے اور مختلف امراض کے بارے میں انہیں پتہ لگے۔ اور اس ساری ڈسکرپشن کے دوران آپ جو ہے وہ ہمارے کیمپ کے حالات بھی دیکھتے رہتے ہیں، تمام واقعات بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ کو جس بیماری کے بارے میں بتائیں گے اسے آشوب چشم یا گلابی آنکھ، یا ہماری میڈیکل لینگویج میں اسے کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں۔ یہ مرض اکثر گرمیوں کے موسم میں کافی عام ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کی اندرونی جلد جو ہے اس میں یہ سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ وائرس یا بیکٹیریا قسم کے جراثیموں سے ہوتی ہے، لیکن یہ الرجی یا دھواں یا کیمیکلز وغیرہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات میں آنکھوں کا سرخ ہو جانا، سوجن ہو جانا، آنکھوں میں سے پانی نکلنا،
آنکھوں میں خارش ہونا، جلن ہونا اور نگاہ کا دھندلا پن ہو جانا، یہ سب اس کی علامات میں شامل ہے۔ اس کے لیے ہمیں بار بار ہاتھ دھونا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم اپنی آنکھوں کو چھو لیں تو اس کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو یہ بیماری ہے ان سے ذرا دور رہیں۔ میک اپ، کانٹیکٹ لینس یا آئی ڈراپس وغیرہ وہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے سے بچنا چاہیے۔ اپنے کانٹیکٹ لینس کو اچھے طریقے سے صاف کریں اور اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے رگڑنے سے پرہیز کریں۔ اب آئیے علاج کی طرف۔ تو یہ تقریباً 7 سے 10 دنوں کے درمیان میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس دوران ڈاکٹر سے تجویز کردہ آئی ڈراپس وغیرہ ڈالتے رہیں۔ آشوب چشم ایک بہت کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، ایک عام بیماری ہے جو ایک بندے سے دوسرے بندے میں پھیلتی جاتی ہے اور قابل علاج ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی علامات محسوس ہوں تو فوراً آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو تھوڑی سی آگہی فراہم کی ہے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے، جو ہم آپ کو کیمپ کے بارے میں اپنی جو کارکردگی کی ویڈیو دکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں بھی ہم نے بتائی ہیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو۔ تو الحمدللہ یہ جو کیمپ تھا ہمارا 24 مئی کا، بڑے اچھی طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اینزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں، اور اس میں شرکت کے 6 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپینسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں، ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں، جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر اپیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔